بندی کی طرف کتنا بھیڑ ہے. بے شک. اور آج بھی اولیاء کرام کی یہاں کتنا رونق ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. جیسے جیسے الیکشن آتا ہے شیطانی طاقت ایکٹیو ہو جاتی ہے اور شیطان کا جنون جن کو انسانیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. خواجہ خواجگان سید معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں گستاخی سے پہلے بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیداری عطا فرمائے. آمین. آج جو غیر طاقتیں ہیں اس کو دبانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. آج کل بہت سے مسلمان جو دین کے خاطر اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا، بے شک. سبحان اللہ. سبحان. جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں ہم آپ مسلمان ہیں. انہی میں ایک نام خواجہ خواجگان حضرت سیدنا معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جہانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ عنقریب سرزمین ہند میں خواجہ غریب نواز کے بارے میں ان کے قدم سے وہاں دین کا کام ہوگا. کہنے کا منشا یہ تھا لوگ وہاں دین سے فیض یاب ہوں. آج انہی کے قدم کی برکت ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی لاکھ لوگ آپ صاحب کرامت تھے جو کہتے تھے ہو جاتے تھے. آج بھی آپ بایوگرافی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو بھی کتنے لوگ حدیث قرآن میں کھوجیں گے. اس لیے عقل پہ جو ہے پردہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ہم نے ان کے دلوں پر مہر مار دیا. ختم اللہ علی مانے پر قلوبہم ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اعلیٰ حضرت اس کے ترجمہ فرماتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. ہمیں آپ کو کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہی ہے. رب ذوالجلال قہار وہاب، وہی رزاق ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے. واللہ ذوالجلال اپنے قرآن کریم میں فرماتا ہے تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو. غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ان میں وہ برائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر جو چیز تمہارے مسلمان بھائی میں نہ ہو اور تم اس کی پیٹھ پیچھے بول رہے ہو تو وہ بہتان ہے. آج اس میں بڑے سے بڑے لوگ ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی غیبت کو بھی نہ سنیں. سننا بھی گناہ ہے. کوئی ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس کی اصلاح کی فکر کیجیے. تو حضرت خواجہ خواجگان اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوستان میں آئے اور آپ نے اجمیر میں اپنا مسکن رکھا. آپ کی بہت ساری کراماتیں ہیں. جے پال جوگی بہت بڑا جادوگر، آپ سے مقابلہ ہوا. پرتھوی راج چوہان
جو وہاں کا سمراٹ بادشاہ تھا، پورا واقعہ بھرا پڑا ہے۔ انا ساگر جو آج وہاں معتقدین عقیدت مند اس میں تبرکن نہاتے بھی ہیں، پرانا ساگر کو کاسے میں اٹھا کے لے آئے۔ آپ بہت ہی صاحب کرامت تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب آپ پانی بند کر دیا گیا آپ پر، آپ کے مریدین پر، تو آپ نے ایک مرید کو بھیجا اور آپ نے فرمایا اس انا ساگر سے کہنا کہ چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات! مرید گیا اور کاسا لے کے گیا، چاروں طرف پہرا ہے، اور انا ساگر کو کہا ہے انا ساگر چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ پورا انا ساگر کاسے میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والو، عارف کا بسم اللہ کہنا ایسا ہے جیسے اللہ کا کن کہنا، جس چیز کو وہ کہہ دے گا وہ ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر وہ انسان سے ہوتا ہے لیکن کرتا ہے خدا۔ خدا کا سامنے کرتے ہی سب۔ کوئی بھی انسان کسی ولی کو خدا نہیں کہتا ہے، کہتا ہے تو غلط ہے، اور جو نہیں کہتا وہ الزام تراشی کرتا ہے، وہ بہتان لگاتا ہے۔ بہتان کتنا بڑا گناہ ہے آپ کے سامنے میں نے دلیل دے دی ہے۔ وہ جانے، ان کا خدا جانے اور ان کا عاقبت جانے۔ میں قرآن و حدیث کے ہی مطابق بولوں گا۔ اتنی ہمارے اندر برائی ہے کہ اس برائی کا علاج قرآن حدیث میں جب ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں اور سب مثال کھوجنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے آمین اور گمراہی سے بچائے۔ بہت ساری کرامتیں آپ کی ہوئی، یہاں تک کہ پرتھوی راج چوہان آپ کے خدمت میں آیا اور بیٹھ کر کے کافی باتیں چیت کی، لیکن ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کے جانے لگا۔ اللہ کی ولی کو جلال آیا، جو اللہ کا ہوا سب اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک آج اس سارے چیز کو ایسے ایسے فرقہ ہے جو سب فراموش، صرف قرآن حدیث کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مست داڑھی ہے، داڑھی بھی چھوٹی، نہ لباس اسلامی، نہ امامہ شریف ہے، نہ رہن سہن، نہ بیہیو، نہ کریکٹر، لیکن ہم قرآن کے بہت بڑے فالوور ہیں، ہم حدیث کے بڑے فالوور ہیں۔ ہم منافقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایسے ایسے منافق تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبا سے منافقین بھی جب باجماعت نماز پڑھتا تھا۔ منافقین کے بارے میں آپ نے بہت سی تقریر ہم سے سنی ہے، آپ کا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے محفوظ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس پرتھوی راج چوہان نے جب کافی بات چیت ہوئی، جب اٹھ کے جانے لگا تو نہیں اٹھ سکا۔ اللہ والے کی شان ہے۔ خواجہ نے ہنس کے کہا اس لعین سے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خواجہ نے ہنس کے کہا اس لعین سے، میرا بیٹھایا اٹھ نہیں سکتا زمین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت چپک گیا۔ اسی طرح کتنے اولیاء کرام کی ہے۔ جے پال جوگی آیا جادوگر، اس نے بہت جادوگر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کتنا معاملہ کیا، پھر جادوگر کو بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزہ سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ ولیوں کو جو ہے کرامت سے نوازتا ہے دین کا کام لینے کے لیے۔ تو آپ کے وجہ سے اس ہندوستان سرزمین میں آج جو مسلمان ہیں ان کے قدموں کی برکت ہے۔ بے شک نہیں سبحان تو آج اللہ۔ ہم لوگ، ہمارے باپ دادا سب مسجد میں نہ جانے گھنٹی بجاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارواح مقدسہ
پہ نور و انوار کی بارش عطا فرمائے. آمین ثم آمین. فرما رہا ہے آمین ثم آمین. کہ پورے دنیا سے لوگ وہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام سے بھی عشق و محبت عطا فرمائے. آمین ثم اس لیے کہ قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن کہتا ہے. آپ ایمان لے آئیے اس آیت پر کہ اس میں بھی اختلاف ہے. اللہ کا منشا ایسے یہ معلوم ہوتا ہے میرے اولیاء اللہ کو کسی طرح کا کوئی رنج و غم فکر نہیں. فقیروں کی ذات لاپرواہ ذات ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں جو چیز جو باتیں قرآن میں نہ لکھی گئی ہو اور اللہ اور رسول کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ حدیث قدسی ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہو گئی. جو آپ نے کیا پوری زندگی آپ کی حدیث ہے. کیا بات ہے، یہ آپ کی شان ہے. اور جو اللہ نے کہا جو قرآن میں نہیں چھپا وہ حدیث قدسی ہو گیا. حدیث قدسی میں ہے جو میرے اولیاء اللہ کو ستائے، جو میرے ولی کو ستائے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اس بات کا آپ لحاظ رکھیں. کرامن کاتبین سب آپ کا رپورٹنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے کون کس کو ستا رہا ہے، کون کس کو برا کہہ رہا ہے. اسی لیے ہم آپ کو چاہیے آپس میں اتحاد پیدا کریں، آمین. میل محبت سے رہیں. مسلمان فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے. اختلافات اپنے جگہ ہے. اسلام ایک دین ہے. آپ سونے کے حرف سے میری یہ بات کو لکھ سکتے ہیں. اسلام ایک دین ہے جس میں مذاہب نہیں. اسلام ایک مذہب ہے، یہ مذاہب نہیں ہے. یہ اس لیے یہ واحد کا صیغہ ہونی چاہیے. ہم نے اسے جمع کا صیغہ کر دیا ہے. مذہب ہے، کہاں سے مذاہب؟ یہ دیوبندی، بریلی، وہابی، یہ سب ہے. آپ جو ہیں جیسے ہیں آپ اپنے تئیں رکھیے. ڈھنڈورا مت پیٹیے کہ ہم یہ ہیں. آپ اپنا قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریے. جہاں جو حدیث اگر قرآن ملے اس پہ فوراً ہمیں عمل کرنی چاہیے. اور اولیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سچی محبت کرنی چاہیے. امید کرتا ہوں میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.